فلسطینی عوام کو غزہ سے بے دخل کرنے پر مبنی امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے بیان پر مختلف حلقوں سے سخت رد عمل ظاہر کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل مندوب نے فلسطینیوں کو غزہ پٹی سے جبری طور پر باہر نکالنے پر مبنی ڈونالڈ ٹرمپ کے خطرناک بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ روئے زمین کی کوئی بھی طاقت ملت فلسطین کو ان کی آبائی سرزمین سے باہر نہیں نکال سکتی۔ اسنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں فلسطینی مندوب نے غزہ پٹی سے فلسطینیوں کو باہر نکالنے کے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے خطرناک بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مصر، اردن اور بعض دیگر ممالک فلسطینیوں کو غزہ پٹی سے باہر نکالنے کے مخالف ہیں۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل مندوب ریاض منصور نے کہا کہ غزہ فلسطین کا ایک حصہ ہے اور فلسطینی اپنی سرزمین سے ہرگز باہر نہیں نکلیں گے۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی نمائندے نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی سمجھوتا فلسطینیوں کو ان کے گھروں میں واپس لانے کا ضامن ہے، نہ کہ انہیں باہر نکالنے کا۔ دریاسنا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریش نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو غزہ سے جبری بے دخل کرنا بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق اینٹونیو گوتریش نے ڈونالڈ ٹرمپ کا نام لیے بغیر ان کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے بیانات سے حالات مزید خراب اور پیچیدگی کی طرف جا سکتے ہیں۔ ہم فلسطین کے 2 ریاستی حل کی توثیق کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے مسئلے کا پرامن اور مستقل حل تلاش کیا جائے اور اس کے لیے سب کو بین الاقوامی قوانین کا احترام کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریش نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کو غزہ میں نسلی صفائی کے خلاف خبردار کیا ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش میں ہمیں اسے مزید پیچیدہ نہیں بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ ہم بین الاقوامی قانون کی بنیادوں پر عمل پیرا رہیں اور نسلی صفائی کرنے کی کسی بھی کوشش سے اجتناب کریں۔ عرب لیگ نے بھی غزہ سے فلسطینیوں کو باہر نکالنے پر مبنی امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے۔ عرب لیگ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ کے منصوبے سے نہ صرف غزہ میں انسانی بحران پیدا ہو رہا ہے بلکہ اس سے علاقے اور علاقے سے باہر سیاسی و سماجی کشیدگی بھی پیدا ہوگی۔ پاکستان نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے کہیں اور بھیجنا انتہائی تشویشناک اور غیر منصفانہ ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے کہیں اور بھیجنا انتہائی تشویشناک ہے۔ فلسطین کے بارے میں پاکستان کا موقف واضح ہے۔ فلسطین کے لیے 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے ساتھ 2 ریاستی حل کے حامی ہیں۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے سے متعلق صحافیوں کے سوالات پر ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ فلسطین اور فلسطینیوں کو پاکستان نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے۔ فلسطین کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن واضح ہے، ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے غزہ سے متعلق بیان کو ناانصافی پر مبنی قرار دیتے ہوئے فلسطینی عوام کے حق میں اپنا 2 ٹوک موقف دہرایا۔ شفقت علی خان نے کہا کہ پاکستان کا مسئلہ فلسطین پر موقف 1947 سے واضح ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی اسرائیلی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ ان خلاف ورزیوں کو بند کرانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ گوانتانامو بے کے دوبارہ کھلنے سے متعلق سوال پر پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یہ معاملہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی بات چیت کا حصہ نہیں ہے، جبکہ جرمنی میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے کے حوالے سے پاکستانی حکومت جرمن حکام سے مسلسل رابطے میں ہے۔
بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکے میں ہزاروں مشتعل مظاہرین نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے آبائی گھر کو آگ لگا دی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر شیخ حسینہ واجد کا خطاب شروع ہوتے ہی مظاہرین نے ڈھاکے میں موجود ان کے آبائی گھر پر دھاوا بول دیا۔ مظاہرین نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم کے آبائی گھر کو پہلے آگ لگائی اور پھر کرین سے گرا دیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق شیخ حسینہ واجد کے اپنے حامیوں سے سوشل میڈیا پر خطاب کے اعلان پر مظاہرین نے احتجاج کیا اور دھمکی دی تھی کہ اگر سابق وزیر اعظم نے خطاب کیا تو ان کے آبائی گھر کو گرا دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ڈھاکے میں واقع یہ گھر شیخ مجیب الرحمان کا تھا، جسے شیخ حسینہ واجد نے اپنے دور اقتدار میں میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے دورے واشنگٹن کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف بے بنیاد دعووں اور جھوٹے الزامات کے درمیان اس کی طاقت کا بھی اعتراف کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غاصب صہیونی وزیر اعظم کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران بڑا طاقتور ملک ہے۔ جب ایک نامہ نگار نے ٹرمپ کے اس بیان پر رد عمل میں ان سے پوچھا کہ کیا ایسے وقت میں کہ جب ایران بہت کمزور ہو چکا ہے تو کیا بہتر نہیں ہے کہ اس کے ایٹمی مراکز پر حملہ کر دیا جائے، تو ٹرمپ نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، مگر ایران ہرگز کمزور نہیں ہے بلکہ اتفاق سے بہت طاقتور ہے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں امریکی صدر نے کہا کہ اگر ہم اس معاملے کو بغیر کسی جنگ کے ختم کر لے جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ امریکی صدر سے جب ایران کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایران کے خلاف صدارتی مہموں سے نفرت تھی، میں چاہتا ہوں کہ ایران کامیاب اور پرامن رہے، مجھے ایران کے خلاف کارروائی سے نفرت ہے۔ ٹرمپ نے ایرانی عوام سے براہ راست مخاطب ہو کر کہا کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک اچھے معاہدے کے لیے تیار ہوں، آپ غیر معمولی لوگ ہیں، مجھے ایک ایسے اچھے معاہدے کی امید ہے جس سے کسی قسم کا بحران کھڑا نہ ہو۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ امن و چین کے خواہاں ہیں اور بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران ایٹمی اسلحہ نہ بنائے۔ ایران کے خلاف امریکی صدر کا مذکورہ دعویٰ ایسے حالات میں سامنے آیا ہے کہ ایران بارہا کہہ چکا ہے کہ وہ NPT معاہدے کا رکن ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی دفاعی ڈاکٹرائن میں کسی قسم کے ایٹمی اسلحے کا قائل نہیں ہے، اور ساتھ ہی ملک کی اعلیٰ قیادت بھی ایٹمی ہتھیاروں کی ساخت، نگہداشت اور استعمال کو جائز نہیں سمجھتی۔ اس کے علاوہ سابق دور حکومت میں ایران کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ کا جارحانہ اور معاندانہ رویہ بھی ان کے دعووں کی تردید کرتا ہے، جن میں انہوں نے واضح طور پر بین الاقوامی ضابطوں اور معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے مقصد سے غیر قانونی اقدامات کا سہارا لیا اور ایران کے ساتھ طے پانے والے بین الاقوامی جامع ایٹمی معاہدے کو تاریخ کا بدترین معاہدہ قرار دیتے ہوئے اس سے نکلنے کا اعلان کر دیا تھا۔